ویلکم بیک فرام دا بریک. احمد قریشی اور مفتی عبدالقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیا میں نے ایک چیز مفتی عبدالقوی سے پوچھنی ہے بڑی سمپل کہ دو آپ کو میں چیزیں سناتا ہوں یہاں پہ. ایک شہباز شریف کا جس میں انہوں نے لوڈ شیئرنگ کے مطابق ڈیڈ لائن کے متعلق بات کی اور پھر انہوں نے کہا اوے زرداری تمہیں کیا پتا قوموں کی غیرت کیا ہوتی ہے. اور ساتھ ہی میں نے آپ کو سنانا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن انکوائری کے حوالے سے کہا کہ مجھے اگر اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تو 1 سیکنڈ سے پہلے عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گا, استعفیٰ دوں گا. ذرا یہ تینوں سنیں پھر میں نے سوال کرنا ہے. ہمارا آپ سے وعدہ ہے خدا کے فضل و کرم سے پاکستان غربت سے نکلے گا, پاکستان بیکاری پنج نکلے گا. اور زرداری تمہیں کیا پتا کہ قوموں کی غیرت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ سر جھکانے کے مقابلے میں سر اٹھا کر چلنا کتنی عظمت کی بات ہے؟ تم کیا جانو کہ چند کوڑیاں لے کر اغیار کے آگے اپنی قوم کا سودا کر کر بھیک مانگ کر کبھی کوئی قوم آزاد اور خودمختار اور خوشحال نہیں ہوتی. تمہیں کیا پتا لاہور کے عوام 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. خود سیٹ خالی کر دو, پیسے ہمارے حوالے کر دو, وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم نے قوم کی بحالی کریں گے. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑ کرنا کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو ہم نام سے بچیں گے. 6 مہینے میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے. میں 1.5 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دوں گا. 2 سال میں بجلی کے اندھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. 3 سال میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنا کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس میں بھی میں انصاف دلانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنوں گا. مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تو 1 سیکنڈ سے پہلے میں عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گا, استعفیٰ دوں گا, اور جو بھی مجھے اس تحقیقاتی رپورٹ میں تجویز کیا جائے گا میں اس کو منون قبول کروں گا. مفتی عبدالقوی صاحب, آپ کو متعدد ایسی کلپس میں دکھا سکتا ہوں, سنوا سکتا ہوں جہاں جان بوجھ کر شہباز شریف جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹے ہیں, فاسق و فاجر ہیں. اللہ اور اللہ کی حبیب کی نظر میں وہ یعنی مکروہ ترین فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں, جھوٹ بولنا. اور وہ 62 اور 63 جو آئین کی شکیں ہیں اس کے تحت ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور بے حرمتی بھی کی انہوں نے کچھ جگہوں پہ. چلے وہ آج میں نہیں دکھاتا, لیکن کیا شہباز شریف اسلام کی نظر میں گستاخ ہیں؟ کیا وہ جھوٹے ہیں اسلام کی نظر میں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. دیکھیں جی, میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ حکمت کا دین ہے. اگر یہی جملے خود شہباز شریف صاحب اس وقت سن لے تو میرا خیال میں مجھ سے بہتر وہ فتویٰ ان کا ضمیر ان کو دے سکتا ہے. ضمیر اگر مر گیا ہو تو پھر فتویٰ کون دے گا؟ پھر آپ کی ضرورت پڑے گی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مردہ ضمیر ہو جائے اور انسانیت سے بھی آدمی نکل جائے, یعنی ان کے جملے قرآن و سنت کی روشنی میں اس قدر خوفناک تھے کہ اگر میں قرآن مجید کی آیت پڑھ دوں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل, اس طرح کی گفتگو کرنے والے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. یعنی معنی یہ ہے کہ ضمیر ان کے ساتھ نہیں, ان کا علم, ان کا عقل سب مردہ ہو چکے ہیں. اور ان کے یہ جملے ایسے ہیں کہ اگر اس کو میں شرعی حوالے سے دیکھوں تو آپ تو فاجر و فاسق کہہ رہے ہیں کہ 4 گناہ کبیرہ, کہ اس کے اندر دھوکے کا پہلو بھی ہے کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے بیچارے پاکستان کے مظلوم عوام کو کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ غلط بیانی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جناب اس طرح کی غیبت و بہتان کو جناب سامنے رکھا جا رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ, تم کہتے کیا ہو اور اس کے بعد تمہارا کردار کیا ہے. آج وہی زرداری صاحب تمہارے سب سے بڑے بوسٹ بڑے ہوئے ہیں, تم اس قوم پر مسلط ہو چکے ہو. تمہیں کون لایا ہے؟ آج تم غربت و افلاس کے حوالے سے اس ملک کو اس بدترین درجے پر پہنچا چکے ہو کہ پورے اس 2014 کے اندر جتنا قرض اٹھایا گیا ہے اس قدر 64 سال میں نہیں اٹھایا گیا. یعنی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی عوام بھی
میں بحیثیت دین کے طالب علم کے اگر ایک بات کہہ رہا ہوں تو میں سمجھوں کہ میں پوری پاکستانی قوم 18 کروڑ عوام کے زبان اور دل اور فکر اور ضمیر کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ یہ وہ بدترین حکمران ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں، صداقت سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، صرف لوگوں بیچارے مظلوم کو ان کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اپنے اقتدار کی جو ہوس ہے اور لوٹ کھسوٹ کی جو کیفیت ہے، پہلے ایک بھائی نے اس ملک کو لوٹا، اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم تو ملک سے بھاگ جاؤ، اب دوسرے بھائی کو جو ہے وہ کھلا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ جس انداز سے تم لوٹنا چاہتے ہو اس کو لوٹو، اور اگر ہم سے آگے بڑھ جاؤ گے تو یہ بھی تمہاری ذہانت کی بات ہوگی۔ تو بہرحال شرعی طور پر اگر میں بڑے محتاط انداز میں گفتگو کروں تو ان کے اندر منافقت کے جتنی علامات ہیں، آیت المنافق ثلاث، میرے نبی رحمت نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث مبارک ہے کہ منافق کی نشانیں کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے تو سراسر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدتیانتی سے اور بدفکری سے باتیں کرتا ہے، اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب امانت ہو، اقتدار جیسی امانت، کہہ رہے ہیں کہ ملک کو تم نے غربت کی طرف پہنچایا، زرداری بیچارے نے میرے خیال میں 5 سال میں اتنا قرضہ نہیں اٹھایا جتنا ان بد نصیبوں نے 1 سال میں قرضہ اٹھا کے اس ملک کو مفلوج کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ غلط کیے جا رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ جناب وعدے جس کے اندر انہوں نے اس ملک کو خوشحالی کی طرف لے جانا تھا؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ برائے فروخت ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ آپ بحرین کے ہاتھوں بکے، آپ سعودی عرب کے ہاتھوں بکے، آپ کفر کے ہاتھوں بکے، پیسے بھی لے آئے، اس کے بعد قرضہ بھی اس قدر اٹھا لے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی عوام اور حضور کا فرمان ہے استفت قلبا، سب سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر فتویٰ دے رہا ہوں تو پاکستان کے 18 کروڑ عوام یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ حضرت قائد اعظم سے لے کے اب تک اگر قیادت کو دیکھا جائے، پاکستان کے اندر حکمرانوں کو دیکھا جائے تو اس سے بدترین حکمران اللہ معاف فرمائے آئندہ بھی نہیں آئیں گے جو ان کی اس وقت کی کیفیت ہے کہ ملک کو بدحالی کی طرف لے گئے۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا تھا، میں تو جھوٹ کی بات کر رہا تھا، یعنی اسلامی روح سے وہ گناہ گار ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب۔ گناہ گار نہیں ہے، اسلام کے روح سے یہ منافق ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ تو 62 اور 63 کی بات کرتے ہیں، وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور کچھ کلمے کا لحاظ کیا۔ انہوں نے کیا کلمے کا لحاظ کیا ہے؟ آج کی کیفیت یہ ہے کہ جو منافق کی نشانیاں ہیں وہ سارے ان میں موجود ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے نبی رحمت نے کہا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک، آپ سچ بولیں گے اللہ آپ کو خوشحالی عطا فرمائیں گے، آپ جھوٹے بولیں گے، بددیانتی کے ساتھ چلیں گے تو اس ملک کے اندر مسائل پیدا ہوں گے، اسی ہلاکت کی آج یہ کیفیت ہے۔ احمد قریشی، ویری کوئکلی، میرے پاس چونکہ 3 منٹ ہیں آپ کے لیے، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بھارت کے اندر، اور میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں دے رہا، میں بارہا یہاں ایویڈنس کے ساتھ پروف کر چکا ہوں اور میں دوبارہ کر سکتا ہوں اگر کسی کو شک ہو، بھارت کے اندر بے انتہا سیپریٹسٹ موومنٹس اس وقت چل رہی ہیں، چاہے وہ نیکسلائٹس ہوں، چاہے وہ ماوسٹس ہوں، چاہے وہ آسام کے اندر ہو۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ مودی حکومت جو ہے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بار بار ایل او سی پہ انسٹیگیٹ کر رہی ہے اور روز اپنے الیکشن کے اندر کیے ہوئے نعروں کو پورا کرے۔ مجھے تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو کانفلکٹ کی طرف تو نہیں جا رہا۔ آپ کی کیا اس پہ یعنی اوپینین ہے؟ مبشر صاحب، اس وقت جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ جو بھارت کا حکمراں ایک اقلیت جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے اور وہ ہندی اسپیکنگ جو ہندی بولنے والے اتر پردیش یو پی کے جو لوگ ہیں، یہ ایک بہت چھوٹی اقلیت ہے اور یہ ٹکراؤ، اس کا ٹکراؤ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس اقلیت کا ٹکراؤ ہندوؤں کے ساتھ ہے، اس اقلیت کا ٹکراؤ جو ہے بنگالیوں کے ساتھ ہے، راجستھان کے لوگوں کے ساتھ ہے، انہوں نے ٹکراؤ اب تامل ناڈو میں لیا ہوا ہے، یہ اب ہندی بھی امپوز کر رہے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ کھڑا صرف ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ پورے بھارت میں جو بنگالی ہیں، وہاں کے جو ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں، جو گوا کے ہیں، جو ممبئی کے ہیں، مہاراشٹر کے، کسی کا ایشو نہیں ہے کشمیر صرف ہندی اسپیکنگ جو مائنورٹی ہے اس نے کھڑا کیا ہے۔ ہمارا جو کام ہے کہ ہم تمام بھارت کے جو عوام ہیں ان کو بتائیں کہ خدارا آپ کو یہ جنگ کی طرف اور تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ ملک آپ کا نہیں بچے گا اور باقی جو آپ کے نیبرز ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، آپ کنٹرول کریں، قابو میں لے کر آئیں۔ یہ تمام نفرتیں، یہ جو راجیشور سنگھ طرح کے لوگ ہیں، یہ تمام سب ہندی اسپیکنگ جو یہ مائنورٹی ہے دلی میں، یہ قابض ہوئی یہ تمام بھارت کے اوپر، یہ تقریباً 300 ملین لوگ ہیں، 200 سے 300 ملین ہیں یہ، اور اپنے آپ کو زیادہ شو کرتے ہیں، اور 1 بلین جو بھارتی ہیں ان پہ یہ قابض ہوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوج پہ، ان کی انٹیلیجنس پہ، ہر چیز پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو
تو اب ہمارا کام ہو گیا پاکستانی کا مبشر صاحب کہ ہم جو ہے اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کریں. جس طرح یہ کل ہمارے یہاں اکثر جب بھی ان سے بات کرو کہتے ہیں او ہو آپ کے یہاں تو پنجابی کنٹرول کر رہے ہیں, آپ کے یہاں تو یہ ہے, آپ کے آپ ان کو بھی آئینہ دکھائیں. ان کے ہاں جو ہے ہندی اسپیکنگ مائنورٹی کنٹرول کر رہی ہے, اور سب کو انہوں نے ہندی اسپیکنگ مائنورٹی نے جنگ کروائی چین کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ تمام جنگیں ان کا کام ہے. بنگلہ دیش میں جو انویژن کیا تھا انہوں نے 71 میں, وہ ان کا کام ہے. باقی بھارتیوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان سے جنگ کرنے میں, کشمیر سے. وہ تو کہتے ہیں یار کشمیر واپس کرو, وہ نہیں رہنا چاہ رہے ہمارے ساتھ. تو ہمیں جو ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اس میں نو کوسچن اباؤٹ اٹ. لیکن ہمارا اب کام ہے کہ اب ہم بولیں, ہم بھارتیوں کو بھی بتائیں کہ یار تم جو گوا سے ہو, بنگال سے ہو, تامل ناڈو سے ہو, یہ تمہیں کیوں دھکیل رہے ہیں جنگ کی طرف پاکستان. تھینک یو احمد قریشی, تھینک یو مفتی عبدالکوی. میں چلتے چلتے ایک بات ضرور کہوں گا کہ مجھے میرے پروڈیوسر نے بڑا کہا کہ آج نیشنل اسمبلی میں یہ اراکین اسمبلی نکلے باہر, پیرس میں چھپنے والے خاکوں کے پروٹیسٹ میں انہوں نے واک کی, اس کے اوپر بات کرے. میں نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, عقیدت اور ان سے محبت تو ہر مسلمان کا یعنی وہ تو کرنا ہی ہے اس نے, اور وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس اسمبلی کو میں غیر مسلم اسمبلی اس لیے تصور کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہمیں احکامات ہیں کہ سود ہم نے نہیں لینا اور سود کے خلاف ہم نے جنگ کرنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. جب تک یہ لوگ اب سود کے خلاف کوئی قوانین نہیں بناتے تو میرے سے یہ اپنی عزت نہیں کرا سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ان کی عزت نہیں کرے گا تو میں ان کی کیسے کر سکتا ہوں. چلتے چلتے آپ کو یاد کرا دوں فار یور پوئٹری, آپ نے جو ای میل کرنی ہے دیٹ از hello@lukman.tv, hello@lucman.tv. Until the next time, Allah Hafiz.